بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق۔ ناظرین، انسان کے اندر بہت سے اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھ دیے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ ان خزانوں کو کھوجنا بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جو ان خزانوں کو کھوج لیتا ہے وہ ایک بڑا تخلیق کار کہلاتا ہے، اور تخلیق اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے خاص عطیہ ہے۔ شاعر تخلیق کار ہے، ادیب تخلیق کار ہے، کوئی پینٹر کوئی بھی شعبہ کسی قسم کا لیتے ہیں، وہ تخلیق، اس کی تخلیق اس میں شامل ہے۔ گویا ہر ایسی چیز جو کہ اپنے ذہن سے تخلیق، اور سب سے بڑا تخلیق کار کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے خزانوں میں سے جو تھوڑا سا علم عطا کر دیتا ہے انسان کو، تو وہ دنیا کا بڑا تخلیق کار بن جاتا ہے۔ تخلیق کے 3 مرحلے ہیں، اگر ان کو سمجھ لیا جائے، جو بھی آپ تخلیق کرنا چاہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہمیں یہ تخلیق کرنا چاہیے، تو وہ آپ تخلیق کر پائیں گے۔ اور وہ تین اس کے نکات ہیں، 3 پوائنٹ ہیں صرف ویورز۔ وہ 3 پوائنٹ پہ اگر آپ غور کریں، سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ مانگنا۔ اب کس سے مانگا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا اس کائنات کے اندر یا تخلیق کار سب سے بڑا کون ہے؟ تخلیق کا منبع، مالک، سورس، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جب ہم کسی چیز کو تخلیق کرنا چاہتے ہیں، کچھ لکھنا چاہتے ہیں، کچھ بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے منوانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے مرحلے کو لے کے چلیں، وہ ہے مانگنا۔ اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا، اس ہستی سے مانگنا جو کہ تخلیقات کی مالک ہے، جس نے ساری دنیا کو تخلیق کر دیا، اس سے مانگنا۔ اب آپ مانگیں گے کیسے اور وہ عطا کیسے کرے گا؟ اب جو کچھ آپ تخلیق کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ بنا لیں۔ قلم، پنسل، جو بھی ہے، کوئی چیز ہے تو وہ لے کر لکھنا شروع کر دیں۔ اب جو آپ خاکہ بنائیں گے، جو آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ میں نے یہ تخلیق کرنا ہے، میں اس تخلیقی عمل سے گزرنا چاہتا ہوں، یہ لکھنا چاہتا ہوں، اس سے مطابقت، میں نے ایک آپ کو بتایا تھا قانون کشش، اس سے مطابقت رکھنے والی جتنی بھی فریکوینسیز ہوں گی، جتنی بھی اس فریکوینسی کے خیالات ہوں گے، وہ سارے آپ کے ذہن کے گرد دائرہ بنائیں گے۔ آپ نے مانگا تھا، اور اس مانگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو عطا کیا، وہ سوچوں کا ایک بڑا دائرہ عطا کیا، جس کے اندر آپ کی تخلیق چھپی ہوئی ہے، اور آپ اس دائرے کے اندر میں سے ان چیزوں کو نکالنا شروع کریں گے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ۔ جب آپ نے مانگا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ پوری سوچوں کا دائرہ دے دیا، جس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنی تخلیق کا عمل شروع کرنا ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ میں جتنی بھی چیزیں بتاتا آیا ہوں، اس میں سب سے اہم عمل یہی ہے، اور یہاں پہ بھی یہی عمل ہے، وہ ہے یقین کامل۔ اگر آپ کے اندر یقین کامل ہے، پختہ یقین ہے، ایمان کی حد تک یقین ہے، تو پھر آپ کسی صورت ناکام نہیں ہوں گے۔ وہ چاہے آپ کوئی بھی مقصد کے حصول کے لیے اپنے یقین کامل کو استعمال کریں، کسی تخلیقی عمل میں استعمال کریں، آپ کامیابی کے لیے استعمال کریں، آپ کو ایک مکمل یقین ہونا چاہیے
اگر مکمل یقین نہیں ہے، پختہ یقین نہیں ہے، ایمان کی حد تک یقین نہیں ہے، تو پھر کامیابی کسی صورت نہیں مل سکتی۔ ویورز، وہ ایمان کی حد تک یقین ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا بھی چاہیے۔ لیکن جب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں، ہم اس میں یہ بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا کیسے۔ جب ہم کوئی چیز تخلیق کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہوگا کیسے، تو یہ ہوگا کیسے، کس ذریعے سے آئے گا، یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارا یقین کامل جو ہے اس میں خلل یا کمزور پڑنے کے عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یقین کامل تو یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا، سوچ لیا، تو پھر آپ کو وہ چیز ملنی ہے جس بھی ذریعے سے ملے۔ ذریعہ سوچنا آپ کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بتائے گی کہ کس ذریعے سے ملتی ہے، کس انداز سے ملتی ہے۔ بس آپ کا یقین کامل یہ ہے کہ آپ نے وہ کام، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ میں نے حاصل کرنا ہے، اور اپنی سوچ کو ایک نقطے پر مرکوز کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مانگنے پر آپ کو عطا کر دیا وہ سوچوں کا ایک وسیع دائرہ جس کے اندر سارے راز چھپے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے غور و فکر، نشانیاں ہیں اس میں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو سارے خزانے کائنات کے رکھ دیے گئے ہیں، ان کو ہم اصل میں کھوج رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی راز نہیں مل رہا ہوتا تو ایک خاکہ سا بناتے ہیں۔ وہ خزانے کی کنجیاں ڈھونڈنے کا وہ آپ دیکھتے رہے ہوں گے بچپن میں، تو کس طریقے سے خاکہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں، کوئی تخلیق کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا، تو مانگنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ پورا خاکہ فراہم کر دیتا ہے۔ اس میں سے اپنی مطابقت والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری نکال لو، اور ان پر یقین کامل کے ساتھ چلو، اور پھر اس کے بعد ہے جی قبولیت۔ پھر قبول کرتے جاؤ، جو کچھ ملتا جاتا ہے اس کی ذات کی طرف سے قبول کرتے جاؤ۔ پہلے مرحلے میں قبول کرو، دوسرے میں قبول کرو، تیسرے میں، اسی طریقے سے آپ بڑھتے جائیں گے۔ لیکن یقین کامل کسی بھی مرحلے پر آپ کا ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ جب بھی یقین کامل ٹوٹ گیا تو پھر ختم ہو جائے گا سب کچھ، پھر فنا ہو جائے گا۔ آپ کی جتنی بھی سوچیں ہیں وہ دائرے ٹوٹ جائیں گے۔ سب سے اہم چیز وہ سوچوں کا دائرہ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی سوچوں کو صاف ستھرا رکھو۔ جب آپ منفی سوچیں سوچتے ہیں تو اس کے گرد منفی دائرے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے سوچوں کو مثبت رکھو۔ آپ اس نقطے کی طرف اپنی سوچ کو مرکوز کر لو جو آپ تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تخلیق کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور مانگنے پر وہ ایک ایسا وسیع دائرہ، سوچوں کا دائرہ آپ کو دے گا جو ایک مکمل خاکہ ہوگا، جو کنجی ہوگی، جو سیکرٹ ہوگا اس تخلیق کا جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تخلیق کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز، پھر اس کے بعد یقین کامل رکھو۔ یہ مت سوچو کہ یہ چیز کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی، مجھے کیسے حاصل ہوگی، میں اس کے لیے اپنی جو بھی ہے اس میں لگے رہو اس دن میں۔ تو پھر یقین کامل رکھو، اور یقین کامل اگر رہے گا تو پھر تیسرا درجہ یقین کامل کے بعد آتا ہے۔ اگر یقین کامل نہیں ہوگا تو تیسرا درجہ نہیں آئے گا۔ جب یقین کامل ہوگا تو پھر تیسرا درجہ وصول کرنے کا آتا ہے، قبول کرنے کا آتا ہے، قبولیت، یعنی جو مانگا تھا وہ تیسرے درجے میں اس کی قبولیت ہو گئی۔ پہلے اس کے اثرات نمایاں ہوئے، خاکہ ملا، پھر اس کے بعد آپ کا یقین کامل آزمایا گیا، اور یقین کامل میں پورا اترنے کے بعد آپ کو اس کا قبولیت کا درجہ حاصل ہوا، اور وہ ساری چیزیں ملنا شروع ہو گئیں جو آپ نے تخلیق کا ارادہ بنایا تھا، تخلیق کرنا چاہتے تھے، اس کی قبولیت کا مرحلہ آ گیا۔ میں بہت سے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں طویل نہیں کرنا چاہتا اپنے اس میسج کو، اور اس لیے صرف یہ یاد رکھیں، کوئی بھی آپ چیز تخلیق کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ارادہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں
کوئی ایسا کام شروع کرنا چاہتا ہوں جو کسی اچھے مقصد کے لیے ہو، تو وہ ان 3 چیزوں کو آزما لے۔ کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان 3 پوائنٹس کو پر عمل درآمد کرے، ان 3 پوائنٹس کو آزما لے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی تخلیق میں کس طریقے سے نکھار آئے گا اور کیسے وہ ایک اچھا تخلیقار بنتا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کیونکہ وہ اپنے خزانوں میں سے دیتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، اور اس پہ کسی اور وقت جب موقع ملا تو اس میں مزید میں آپ کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اس میں بہت سے واقعات شامل کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔